الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ محرم الحرام شریف کی آج 27 تاریخ ہے اور آخری جمعۃ المبارک محرم شریف کا، اور ہمارا عنوان چل رہا تھا واقع کربلا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت، آپ کے جان نثار، آپ کے عزیز و اقارب، اور میں نے یہاں پر عنوان ختم کیا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب آپ شہید ہو گئے تو صرف آپ کے بیٹے امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صرف بچے، اور آپ بیمار تھے۔ بیویاں تھیں سیدنا حضرت زینب سلام اللہ علیہا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی زوج محترمہ حضرت شیربانو۔ اب یزیدی جو تھے کہ انہوں نے عمر بن سعد نے، جو یزیدی واصل جہنم ہوئے، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اس نے ان پہ نماز جنازہ پڑھی، عمر بن سعد نے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اور دیگر اہل بیت کے سر مبارک کاٹ کر انہوں نے اپنے ساتھ لے لیے، اور ان قافلے والوں کو ایک قیدی بنا کے سب سے پہلے انہوں نے کیا کرنا تھا کہ ابن زیاد کے پاس حاضر کرنا تھا، کیونکہ یزید دمشق میں تھا۔ اس کے بعد یزید کے دربار میں اس قافلے کو پہنچانا تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے بڑا صبر کیا۔ آج دیکھیں اس معاشرے کے اندر، گھر کے اندر ایک فوتگی ہو جاتی ہے تو لوگ، ہماری مائیں ہماری بہنیں دوپٹے اتار دیتی ہے، کمر کے ساتھ دوپٹہ باندھ کے اور بیان کرتی ہیں، روتی ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جلیت کے الفاظ نکالے، اپنا سینہ چاک کرے، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے صبر دیا، اور امام علی مقام نے فرمایا کہ جب کسی پر بھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ لے۔ جب مجھے دیکھے گا تو اس کو صبر آ جائے گا کہ مجھ سے زیادہ جو ہے کہ وہ کسی پہ آزمائشیں نہیں ہیں، کسی پہ امتحان نہیں ہے۔ تو قافلے والے، اللہ تعالیٰ کی آپ شان دیکھیں، ابن زیاد بدبخت جو تھا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سر مبارک جب ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا
تو اس کے ہاتھ کے اندر چھڑی تھی، اس کے ہاتھ کے اندر چھڑی تھی، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لبوں پہ وہ چھڑی مار رہا تھا۔ ایک صحابی رسول ابن زیاد کے دربار میں موجود تھے، انہوں نے کہا بدبخت اس چھڑی کو ہٹا لے، جن لبوں پہ تو چھڑی مار رہا ہے میں نے کئی بار اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان لبوں پہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، دربار لگا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ بوڑھے نہ ہوتے تو میں آپ کو قتل کرا دیتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بڑھاپے کا تجھے خیال ہے، میرے بڑھاپے کا تو احساس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر بوڑھے نہ ہوتے تو میں سر قلم کرا دیتا، اور نواز رسول کا تجھے کوئی خیال نہیں آیا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ سرداری ان کی الحسن والحسین سیدہ شباب آل جنہ، فرمایا کہ میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جنت میں کوئی بندہ بوڑھا نہیں ہوگا، سارے جوان ہوں گے، صرف نوجوانوں کے نہیں، سارے جنتیوں کے حسن و حسین سردار ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے دین بچا لیا، قربانی دے دی، اپنے بچے دے دیے، بھانجے دے دیے، سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ دیکھیں کربلا کی آپ تاریخ کو پڑھیں کہ امام علی مقام کا سر مبارک جو تھا کہ جب یہ یزیدی لے کے جا رہے تھے انہوں نے آپس میں تقسیم کر دیے کہ 10 سر ان قبیلے والوں کے پاس ہیں، 5 ان کے پاس ہیں، 6 ان کے پاس ہیں، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک خولہ بن یزید کے پاس تھا۔ یہ جب دارالامارت میں رات کو گیا تو دیکھا دروازہ بند ہو گیا، اس نے کہا چلو یار صبح کے وقت جائیں گے۔ تاریخ میں یہاں لکھا ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کرنے سے پہلے جو رات گزری نا، وہ خولہ بن یزید نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اپنے سین میں رکھ کے اوپر ایک ٹپ ٹیپ ہوتا ہے نا مٹی کا برتن، اوپر وہ رکھ دیا، اور اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ میں بڑی دولت لے کے آیا ہوں۔ دولت سے مراد یہ تھی کہ امام علی مقام آپ کا سر مبارک لے آیا ہوں اور ابن زیاد مجھے انعام دے گا۔ اس کا نام نوار تھا۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں باہر آئی تو میں نے کہا بدبخت، لوگ گھر کے اندر سونا اور چاندی لاتے ہیں اور تو نبی کے نواسے کا سر مبارک لے آیا اور اتنی بے ادبی کے ساتھ تو نے زمین پہ رکھ دی ہے۔ وہ کہتی ہے میں کانپ رہی تھی، میں ڈر رہی تھی کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ جہاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پڑا ہوا تھا، آسمان سے نور نازل ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں آ رہی تھیں اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی زیارت کر کے پھر وہ واپس جا رہی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا، تسبیح بند کر دو جی میری، صرف تسبیح تقریر دوران نہیں، اور اس کی بیوی نے کہا کہ میں تیرے جیسے بدبخت بندے کے ساتھ میں رہنا گوارا نہیں کرتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی، لیکن عشق امام علی مقام میں، محبت اہل بیت میں اس نے اپنے خاوند کو چھوڑ دیا کہ تو وہ بدبخت ہے کہ جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لے کے آیا اور اس طرح بے ادبی کے ساتھ زمین پہ رکھ کے تو اوپر برتن رکھ دیا، میں تیرے ساتھ رہنا گوارا نہیں کرتی۔ اس نے بڑا کہا کوئی بچوں کا خیال کر، بڑی منت سماجت کی، تو اس نے ایک ہی جواب دیا کہ تو نے امام پاک کے بچوں کا خیال کیا تھا۔ یعنی یہ یزیدی سارے دولت کے لالچ میں تھے نا، جب یہ دولت کا لالچ آتا ہے تو پھر انسان حق سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ لیکن یار مولوی صاحب آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہو، لیکن اس لیکن میں پھر بات آ جاتی ہے کہ نہیں آپ کہہ ٹھیک رہے ہیں۔ اس معاشرے میں میں بڑے بڑے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار ایک مسجد میں کوئی معاملہ بن جائے، ایک طرف مسجد کا امام ہو اور ایک طرف کوئی جھوٹا بندہ محلے کا کھڑا ہو،
تو لوگ مسجد کے امام کا حق پہ ساتھ نہیں دیتے، اس جھوٹے بندے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسجد کا مولوی آج آیا تو کل نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا تو کوئی اور آ جائے گا، لیکن محلے کا ایک کرایہ دار ہی ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کا حق ہے۔ لیکن جو مسلح پہ 30 سال یا 50 سال سے ڈیوٹی کر رہا ہو اور بات بھی اس کی حق پر ہو، لوگ کہتے ہیں قاری صاحب آپ کیا ٹھیک رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے۔ لیکن میں وہ بات ہے، تو جہاں بھی دیکھیں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں برائی ہو رہی ہو، ظلم ہو رہا ہو، تو ایمان کا سب سے درجہ کیا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ روکیں، اعلیٰ درجہ یہ ہے۔ لیکن آپ میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن سب سے کمزور پھر کون سا رہ جاتا ہے کہ کم از کم دل میں آپ خیال کریں کہ یار یہ کر رہے ہیں، یہ برا کر رہے ہیں۔ میں نے اس معاشرے میں ایسے مساجد کے امام کو، اہل محلہ کو نکالتے ہوئے دیکھا ہے کہ جنہوں نے مسجد کے امام کو نکالتے ہوئے کہا قاری صاحب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور تو آپ میں عیب کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے زندگی ہمارے ساتھ گزار دی ہے، ابھی آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کو مسجد سے نکال رہے ہیں، بڑھاپا آپ کا آ گیا ہے، اس وجہ سے ہم آپ کو مسجد سے فارغ کر رہے ہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے۔ سفید پوشی بڑی چیز ہے، جو مانگنے والا بندہ ہوتا ہے، بھیک مانگنے والا، وہ مانگ لیتا ہے، وہ مانگ کے کرونے کے دنوں میں لوگوں نے اتنا راشن اکٹھا کیا کہ آگے پھر سپلائی کیا، آگے بیچا، لیکن جو سفید پوش تھے وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکے کہ یار مجھے کلو چینی لے دو، یار میرے گھر میں راشن نہیں ہے، کیونکہ وہ سفید پوشی تھی۔ سفید پوشی جو ہوتی ہے نا وہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے، لیکن لوگ حق پہ بات آئے تو نہیں کرتے۔ لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اگر امام کا ذکر سن رہے ہیں، یہ 4 جمعوں سے آج آخری جمعہ ہے، تو کہیں حق پہ بات آئے، اگر میں بھی غلط ہوں تو مجھے بھی کہیں قاری صاحب آپ غلط ہیں، میرا بھی ساتھ نہ دیں۔ میں کہتا ہوں ہمیشہ حق کا ساتھ دو، غلط بندے کا ساتھ نہ دو۔ بے شک آپ کے ماں اور باپ ہی کھڑے ہیں، ان کو کہو کہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ اپنی اولاد کو جائیداد میں حصہ دو۔ قرآن نہیں کہتا اپنی بیٹی کو جہیز دو، اسلام نہیں کہتا اپنی بیٹیوں کو جہیز دو، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دو، حق پہ بات کرو۔ اس بات پہ ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو بے شک ہو جائیں، لیکن بات حق پہ کریں، لیکن کرے کون؟ بات آتی ہے تو پھر گول مول کر جاتے ہیں، گول مول بات کر جاتے ہیں، جھوٹیاں گواہیاں دیتے ہیں مقدموں کے اندر، بہنوں کو حق نہیں دیتے۔ یہاں جینا تو جینا، اس معاشرے میں ہم نے غریبوں کا مرنا بھی حرام کر دیا ہے۔ غریب پہلے اسپتال میں پیسے دیتا ہے ڈاکٹروں کو، میرا ٹائم بہت تھوڑا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، پیسے 2 4 6 مہینے کرا کے پھر ادھر میت ہو گئی، اب اس کو میت کی پرواہ نہیں ہے، اب دیگوں کا آرڈر دے رہا ہے، اتنی دیگیں آرڈر کر دو، ٹینٹ والے کو فون کر دو، قبر کہاں بنانی ہے، اب کھودنے والے پیسے قبر کے الگ مانگ رہے ہیں، قبرستان میں قبر کا 50,000 الگ مانگ رہے ہیں، اینٹوں والا الگ مانگ رہا ہے، دیگوں والا الگ مانگ رہا ہے، اس بندے کو میت بھولی ہوئی ہے۔ اور میں کہتا ہوں وہ بے شرم لوگ ہیں جو میت والے گھر کھانا کھاتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں تو ان کا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے کہ وہ جنازہ پڑھ کے وہ جناب وہاں بیٹھ جاتے ہیں چوپڑ مار کے اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور 2 4 پیالے کھا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے۔ میں کہتا ہوں صرف آپ نہیں، اپنی ماں اور بہنوں، اپنے گھر والوں کو بھی منع کرو کہ جہاں فوتگی پہ جاتے ہو تو وہاں کھانا نہ کھایا کرو۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ جب آپ اور میں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، 1 2 4 بار وہ دیگیں منگائیں گے، جب لوگ کھانا نہیں کھائیں گے وہ سمجھ جائیں گے یار منگانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، بندہ کھاتا ہی نہیں ہے، رکتا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ 2 4 پیالے کھا کے پھر بھائی بڑا دکھ ہوا جی آپ کا بندہ مر گیا۔ تو میں آپ کو نواس رسول کی بات بتا رہا ہوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، آپ اللہ کرے کہ کبھی امام علی مقام کے آپ روزے پہ حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ آپ کبھی منظر دیکھیں، غازی عباس کے آپ روزے پہ حاضر ہوں۔ کربلا میں آج بھی امام علی مقام کا قبضہ ہے، آج بھی سارے نشان امام علی مقام کے ہیں، یزید کا کوئی نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، ابن زیاد پھر پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ کہنے لگا ان کو بھی قتل کر دو، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر ان کو قتل کرنا ہے تو پھر مجھے بھی ان کے ساتھ قتل کرو، کہ ہمارے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، ایک ہی محرم ہے۔ اب اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، پھر وہ اس ارادے سے باز آ گیا،
لیکن اس نے اتنے بکواس کیے. اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اور ابن زیاد ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے. یزید حافظ قرآن تھا، 16 حج کیے تھے یزید نے. اور بڑے بڑے لوگ، میں کہتا ہوں نمازیں دیکھ کے نہ بھول جایا کرو کہ فلاں بندہ نماز بڑی پڑھدا، اس سے متھے تے مراب پہ آ جی، بڑیاں زلفاں بھی اس رکھیاں. اور میں نا نمازاں نہیں یار. کربلا آپ دیکھیں نا تو امام علی مقام کے قافلے میں بھی نمازیں ہو رہی تھیں اور یزیدی بھی نمازیں پڑھ رہے تھے. اذانیں ادھر بھی ہو رہی تھیں ادھر بھی ہو رہی تھیں. اور میں ایک روایت پڑھ کے بڑا حیران ہوا کہ یزیدی جمعے والا دن تھا، کہہ رہے تھے جلدی کرو امام حسین کو قتل کرو، ہم نے جمعہ بھی پڑھنا ہے، جمعہ نہ رہ جائے. یزیدی بھی کہہ رہے تھے آپ صرف تسبیحاں ٹوپیاں نمازیں دیکھے نہ بھول جایا کرو، بات جو حق ہوتی ہے اس کو دیکھا کرو کہ حق کس طرف ہے، حق کس طرف ہے یہ دیکھا کرو. اور مجھے پتہ ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے جب بندہ تقریر سنتا ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے اس کو اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ حق کس طرف ہے. اتنا سادہ کوئی نہیں ہے. لیکن پھر بھی کہتے ہیں نہیں چلو یار نماز ہی پڑھنی، جتھا پڑھ لی ہے. تو میں کہنا جتھا نہیں، ہر جگہ نماز نہیں ہوندی، جتھا ہی پڑھ لی ہے. ایک بندہ سواڑے منہ تے چنڈ مارا ہے، ساری زندگی تسی اس نے آپ بولتے نہیں ہو. ایک بندہ صحابہ کرام دی گستاخی کرا ہے، اللہ دے محبوب دی گستاخی کرا، انہاں پیچھے جا کر نمازاں پڑھتے ہو. اور خیر ہے مولوی صاحب نماز ہی پڑھنی ہے. میں کہا نماز نہیں پڑھنی، یہ کربلا ہے. آپ دیکھیں ابن زیاد نے کیا کیا. ابن زیاد کہتا ہے جی کہ اس طرح کرو، ان سروں کو نیزے کی نوک پہ چڑھا لو، راستے میں کوئی گاؤں آئے بستی آئے تشہیر کرو، لوگوں کو ڈراؤ کہ معاذ اللہ استغفر اللہ. کہنے لگا یہ باغی تھے جن کے ساتھ یہ حال ہوا ہے، اگر یزید کی حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کرے گا تو ان کا بھی یہ حال ہوگا. کہہ رہا اس طرح قافلے کو لے کے جاؤ. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سر مبارک نیزے کی نوک پہ ہے. یزیدی جا رہے ہیں. سب سے پہلے نا راستے میں ایک گرجا آیا. انہوں نے سفر جاری کیا ہوا تھا، انہوں نے جانا تھا یزید کے پاس دمشق میں، کافی لمبا سفر تھا. تو شام کا ٹائم ہونے والا تھا تو وہ راہب جو تھا وہ اپنے گرجے کے باہر آ گیا. جب یہ قافلے والے قریب آئے تو وہ راہب کہنے لگا آپ کون لوگ ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح یزید کے خلاف معاذ اللہ تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ باغی لوگ تھے، ان کا یہ حال ہوا ہے، ہم یزید کے دربار میں جا رہے ہیں. اس نے کہا اس طرح کرو کہ ایک رات کے لیے امام علی مقام کا سر مبارک مجھے دے دو اور میں آپ کی خدمت بھی کروں گا. یزیدیوں کہنے لگا، پہلے وہ نہیں مانے، کہنے لگا میرے پاس نہیں رکیں گے تو آگے جا کے رک جائیں گے، رات تو راستے میں ہی آنی ہے، سفر بڑا لمبا ہے. اس طرح کرو کہ 40,000 درہم میری ساری زندگی کی کمائی ہے، میں دے دیتا ہوں 40,000 درہم. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. لیکن ایک رات کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک مجھے دے دو. یزیدی لالچ میں آگے کہنے لگے یزید پتہ نہیں کچھ دے گا یا کہ نہیں، یہ تو 40,000 مل رہے ہیں نا. راضی ہو گئے. ایک رات کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس راہب کو دے دیا. راہب نے کیا کیا کہ 40,000 درہم جو بوریاں تھیں نا وہ ساری کی ساری یزیدیوں کے حوالے کر دی. اور سب سے پہلے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر مبارک کو چہرہ مبارک کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد اس کے گھر کے اندر جتنی خوشبو تھی ساری کی ساری امام علی مقام کی زلفوں پہ لگا دی. اونچی جگہ پہ امام علی مقام آپ کا سر مبارک رکھا اور ساری رات ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑا رہا اور زاروں قطار روتا رہا، آنکھوں سے آنسو جاری رہے. جب صبح سحری کا وقت ہوا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر مبارک اونچی جگہ پڑا ہوا ہے،
اس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی اور ہاتھ باندھ کے پوری رات وہ کھڑا رہا، احترام میں، تعظیم میں زاروں قطار ہوتا رہا۔ جب صبح سحری کا وقت ہوا تو میرے امام کی کرامت دیکھیں کہ وہ راہب جو کرسچن تھا اس کی زبان پہ خود بخود کلمہ شہادت جاری و ساری ہو جاتا، خود بخود اس نے کلمہ پڑھ لیا، دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب اس نے وعدہ کیا تھا کہ صبح میں سر مبارک واپس بھی کروں گا اور 40,000 درہم میری ساری زندگی کی کمائی ہے، سرمایہ ہے، یہ بھی دوں گا۔ اس نے دے دیے۔ اب صبح جب یزیدی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سر مبارک کو لے کر وہ درم و دینار لے کے تھوڑے آگے گئے تو کہنے لگے اب آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ بوریوں کے منہ باندھے ہوئے تھے تو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے، جبار اور قہار بھی ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے بوریوں کے منہ کھولے کہ یہ درم تقسیم کرتے ہیں تو اس بوری کے اندر جو درم تھے وہ سارے کے سارے ٹھیکریاں بن گئے۔ ٹھیکری نہیں ہوتی گھڑے دی یا کوئی مٹی دی برتن دی، سارے کے سارے وہ ٹھیکریاں بن گئے۔ صرف ٹھیکریاں نہیں بنے، ٹھیکری کی ایک طرف قرآن پاک کی 13ویں سپارے کی آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ میں غافل ہوں، کیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ اور ٹھیکری کے دوسری طرف 19ویں سپارے کی آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ جو بندہ کسی پہ ظلم کرتا ہے وہ ظلم پلٹ کے اس کے اوپر ہی آتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ زمین زمین کا ہودار نہیں چھوڑتی۔ جو بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ ظلم اس کے اوپر پلٹ کر آتا ہے۔ اب ان کی آخرت تو پہلے ہی تباہ ہو چکی تھی، لیکن اس دنیا کی خاطر سب کچھ کیا تھا، لیکن اب بوریاں کھولی ہیں تو درم و دینار نہیں ہے، وہ ٹھیکریاں بن چکے ہیں۔ اور ایک طرف قرآن پاک کی آیت کریمہ یہ موجود ہے اور دوسری طرف وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ موجود ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر مبارک سب سے آگے نیزے کی نوک پر ہے، باقی سر مبارک بھی تھے۔ اب یزیدی جب راستے میں ایک ایسا مقام بھی آیا کہ وہاں پہ پانی ختم ہو گیا، ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، بڑی شدید دھوپ تھی، اتنا گرم موسم تھا۔ اب یزیدیوں نے کیا کیا کہ اپنے لیے خیمہ لگوا لیا، جس طرح بندہ کوئی ٹینٹ لگا لیتا ہے نا سائے کے لیے، تو سارے کے سارے وہ لوگ جو تھے کہ وہ خود سائے میں بیٹھ گئے، لیکن اہل بیت کے لوگوں کو انہوں نے دھوپ پہ بٹھایا۔ اور معصوم سکینہ سلام اللہ علیہا آپ نے جب دیکھا کہ قریب ہی ایک جھاڑی تھی، اس کا سایہ تھا، تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تھوڑی سی چل کے تو اس جھاڑی کے نیچے آرام کرنے کے لیے مٹی کا تکیہ ہی بنا کے آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئیں، کیونکہ انہیں کافی دور جانا تھا پانی لینے کے لیے، پھر واپس لے کے آنا تھا، اور آپ کی وہاں پر آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب یزیدی پانی لے کے واپس آئے، قافلے والوں کو کہا کہ چلو، اب سارے یہ قافلے والے چل پڑتے ہیں۔ تھوڑا آگے گئے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر مبارک جس نیزے پہ تھا نا وہ نیزہ آ کے زمین پہ لگ جاتا ہے۔ اب یزیدی حیران ہے، بڑی کوشش کی، ایک بندہ، پھر 2، پھر 4، پھر 5، پھر 10، انہوں نے زور لگایا اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا تھا۔ یزیدی امام سجاد سے کہنے لگے کہ امام صاحب آپ کے بابا آگے نہیں جا رہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے اپنی پھوپھی جان سے پوچھا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے، کہ پھوپھی جان کو جاوے دیکھیں، اپنے بندوں کو آپ دیکھیں کہ ہمارے بندے افراد ہمارے پورے ہیں یا کہ نہیں۔ آپ نے ایک ایک کا نام لیا تو وہ جواب دیتے تھے، لیکن جب حضرت سکینہ آپ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا۔ آپ سمجھ گئے کہ واقعی کہ جہاں پر ہم رکے تھے تھوڑی دیر کے لیے قافلہ رکا تھا، سکینہ وہاں رہ گئی ہے۔
حضرت سکینہ وہاں رہ گئی ہے، اب رات بھی پڑ چکی تھی، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ واپس چل پڑی جہاں پہ وہ قافلہ رکا تھا، تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کیا تھا۔ جب آپ گئیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش عورت ہے، اس نے حضرت سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے اور 4-5 سال آپ کی عمر ہے۔ جس طرح ایک بچہ کہانی سناتا ہے کسی کو یا سنتا ہے، اور وہ معصوم سکینہ کہانی سنا رہی ہے کربلا کی کہ میرے بابا کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اور میرے بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا اور آپ نے بڑا شکر ادا کیا اور کہنے لگیں کہ بی بی آپ کی بڑی مہربانی کہ ہماری بچی کا خیال کیا، یہ تو بتاؤ کہ آپ ہو کون؟ تو جب آپ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی بھول گئی ہے میں تیری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، کہ میں ایک روحانی طور پہ آپ کی حاضری تھی، آپ کی روح مبارک کی حاضری تھی، اور آپ اس کے بعد تشریف لے گئیں۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ آج لوگ صرف کربلا کا نام لوگوں کو رلانے کے لیے لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کربلا اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو اتنا ظلم و ستم ہوا کہ کئی چیزیں ہمیں سائڈ پہ کرنی پڑتی ہیں کہ یقین مانیں کہ انسان کا دل اور انسان کا صبر ہے ہی نہیں کہ بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ جب یہ قافلہ چلتے 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 اب انہوں نے پہنچنا کہاں تھا؟ یزید کے دربار میں لے کے جانا تھا، اور یزید جو بدبخت تھا وہ دمشق میں تھا۔ اب سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھیں اس معاشرے میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ یہاں ہیں ہی لوگ تماشا گیر۔ وہ ایک بزرگ تھے نا کہ کسی نے مسجد میں اذان دی مؤذن نے، تو 5 منٹ گزر گئے، 10 گزر گئے، تو دیکھا کہ کوئی نماز کے لیے نہیں آیا، تو انہوں نے مؤذن کو کہا ایک بار پھر اذان دے دو، تو مؤذن نے دوبارہ اذان دے دی۔ جب دوبارہ دی تو اہل محلہ کوئی ادھر سے آ گیا، کوئی ادھر سے آ گیا، آج خیریت تو ہے کہ مسجد میں 2 بار اذان ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بس مجھے اتنا پتہ چل گیا کہ اس قوم کے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، لیکن لڑائی جھگڑے کے لیے ٹائم ہے، کہ پہلے نماز کے لیے اذان ہوئی تو کوئی مسجد میں نماز ہی نہیں آیا، اب اس نے دوبارہ دے دی، اب سارے آ گئے ہیں پوچھنے کے لیے کہ خیریت تو ہے کہ مسجد میں آج 2 بار اذان ہو گئی ہے۔ یہ مسجد میں ایک امام ایک وقت نماز پڑھنا آئے یا لیٹ ہو جائے تو پھر آپ لوگوں کے فتوے دیکھیں، یقین مانیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ مولویوں کا اور تو کام ہی نہیں ہے، ان کا کام ہی یہ ہے، اور یار یہ کیوں نہیں آئے، یہ لیٹ کیوں ہوئے ہیں؟ کہ یار اگر ان کو کہا جائے کہ نہیں یار جس طرح آپ انسان ہیں اس طرح یہ بھی انسان ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں ان کے بھی ہیں، آپ بھی بیمار ہوتے ہو یہ بھی ہوتے ہیں، آپ بھی کھاتے پیتے ہو یہ بھی تو کھاتے پیتے ہیں، ان کے بڑے معاملے نہیں، یہ تو تنخواہ لیتے ہیں، یہ ڈیوٹی نہیں کرتے۔ میں بڑے بڑے لوگوں کو یقین مانے ایسا رویہ دیکھا ہے کہ ایک آرمی میں صوبدار صاحب تھے، تو قاری صاحب تراویحیں پڑھائی تو اس کا گلا خراب ہو گیا، تو وہ صوبدار انتظامیہ میں تھا، تو کہنے لگا کہ یار قاری صاحب کا گلا ٹھیک کر کے لانا۔ انہوں نے کہا بس یہ ربی نظام ہے کہ گلا میں نے تو نہیں خراب کیا، خراب ہو گیا ہے۔ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں پتہ، کل ٹھیک کر کے لانا۔ تو وہ بندہ اتنا دل برداشتہ ہوا، اس نے کہا کہ میں دوبارہ زندگی میں کبھی نماز تراویح نہیں پڑھوں گا، پھر چھوڑ دی۔ پھر آج تک ان قاری صاحب نے دوبارہ نماز تراویح نہیں پڑھائی۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جن لوگوں کا حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، کہیں میری وجہ سے اور آپ کے ذریعے لوگ فیلڈ چھوڑ کے تو نہیں جا رہے۔ اگر اس قوم کا علماء کے ساتھ یہی رویہ رہا، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو نماز پڑھانے والا اور جنازہ پڑھانے والا کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ آپ اپنے محلے میں پوری آبادی میں آپ دیکھیں، کال ٹیکس روڈ، یہ اقبال سٹریٹ، یہ ساری آبادی لے لیں، کتنے لوگ ہیں جو آپ کے مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں؟ کوئی ایک بھی نہیں پڑھتا۔ تو فیوچر ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے متبادل بندے متبادل انتظام رکھا ہوتا ہے، جن کا متبادل حل نہیں ہوتا نا، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر سب چیزیں نایاب ہو جاتی ہیں۔ تو خدا را جہاں بھی کسی کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، کہ وہ کوشش کرے کہ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے کے ساتھ نبھائے۔ تو یہ قافلہ امام علی مقام، میں اب آخری چند لمحات ہیں، بات ختم کر رہا ہوں، پھر زندگی کی باتیں ہیں، کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سر مبارک نیزے کی نوک پہ ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، چھتوں پہ کھڑے ہیں، اور شہر کو سجایا گیا ہے۔ صحابی رسول حضرت سہل بن سعد، بخاری میں ان کے حدیثوں کے یہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں کسی کام کے لیے گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ ملک جو شام ہے نا وہ سارا سجایا ہوا ہے اور باجے باج رہے ہیں، اور میں نے لوگوں سے کہا
کہ آج خیریت تو ہے، کوئی آپ کی عید کا دن کا تو نہیں ہے، کوئی آپ کا ثقافتی میلہ تو نہیں ہے، صحابی رسول ہیں حضرت سہل بن سعد۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے پوچھا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ یہی جواب دیا کہ کچھ باغی تھے، یزید کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تو ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سنا تو وہ قافلہ جا رہا تھا اور سر مبارک امام عالی مقام کا جب میرے قریب کیا گیا تو میں کچھ نظر بھی کمزور تھی، بڑھاپے میں آپ تھے اور کچھ گرد و غبار کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں جب میں نے امام پاک کے سر مبارک کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یار یہ بندہ جو ہے اس کی شکل تو امام حسین کے ساتھ ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ حضرت سہل بن سعد صحابی رسول ہیں، بخاری میں حدیثوں کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میں شام میں کسی کام کے لیے گیا ہوا تھا تو میں نے کہا بڑی خوشی منا رہے ہو، خیریت تو ہے؟ تو کہنے لگا وہ بندہ کہ شکل نہیں ملتی، یہ خود امام حسین کا سر مبارک ہے۔ پھر میں قریب ہوا، میں اس قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک گلی کا موڑ آیا، ہر طرف لوگ تماشا گیر تھے، لیکن ایک گلی کا موڑ آیا تو ایک مائی ضعیف العمر ہے، اس کے ہاتھ میں اس طرح نا لاٹھی ہے، عمر بھی اس کی کافی تھی اور نظر بھی اس کی ویک تھی، لیکن نظر اس کو آتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ آہستہ آہستہ سہارا لیتے ہوئے آگے آئی۔ دو جگہ میں نے ذکر پڑھا ہے، ایک میں آیا کہ دوپٹے، کھجوریں، پانی اس کے پاس تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاس دودھ کا پیالہ تھا۔ بہرحال جب وہ سامنے آئی تو کہنے لگی کہ اس قافلے کا سپہ سالار کون ہے، میں ملنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ قریب ہوئیں تو وہ مائی جو تھی اس نے پیش کیا دودھ کا پیالہ یا پانی تھا، کھجوریں تھیں، جو بھی تھا اس نے پیش کیا۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اماں اب یہ مذاق میرے ساتھ رہ گیا تھا کہ دودھ کا پیالہ پیش ہو رہا ہے، انہوں نے ہمارا بڑا مذاق اڑا لیا ہے، بڑا ہمارا تماشا انہوں نے بنایا ہے۔ اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہی، میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہوں اور میں دل سے یہ آپ کے ساتھ کام کر رہی ہوں، ورنہ کوئی ریاکاری، دکھلاوا یا میرے اوپر دباؤ نہیں ہے۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اماں یہ تو بتاؤ کہ آپ ہو کون اور کس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ آپ کام کر رہی ہو۔ جب بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے کوئی جان پہچان ہوتی ہے، اب آپ کو بندہ کہے ادھارے پیسے دے دو، آپ ہر بندے کو دے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ دکاندار دے دے گا کسی کو کوئی چیزیں لینی ہو تو جو مقامی بندہ کو اس کو دے گا نا، کرایہ دار کو بھی نہیں دے گا بھائی آ جائے تو کل چھوڑ نہ جائے۔ نیکی بندہ کرتا ہے کوئی جان پہچان ہو تو، کھال وہاں اس مدرسے میں دیتا ہے جہاں جان پہچان ہو، زکوٰۃ دینی ہو، صدقہ خیرات دینا ہو، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہو، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، ہم وہاں کریں گے جہاں جان پہچان ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا دیکھ کے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ اس مائی نے کہا کہ بیٹا مجھے کوئی پتہ نہیں کہ آپ کون ہو، مجھے اتنا بتایا گیا ہے کہ یہ قیدی ہیں اور قیدی گزر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر 4 سال سے زیادہ عرصہ میں نے مولا علی کے گھر کے اندر میں نکرانی تھی، میں خدمت کرتی تھی۔ جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ دنیا سے جانے لگی تو اس وقت میری جوانی تھی، تو میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی بی بی جان آپ مجھے کوئی وصیت کر جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اس طرح کرو کہ وصیت یہ ہے کہ زندگی میں کہیں آپ کو قیدی نظر آئیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں ان کی نکرانی ہوں، میں ان کے در کی غلام ہوں، خادمہ ہوں۔ میری جوانی تھی، اب تو بڑھاپا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ قیدی ہیں اور قیدی گزر رہے ہیں، میں تو بی بی جان کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا اماں میں مجبوری ہے کہ آپ سے یہ دودھ لے کے پیالہ پی نہیں سکتی، اس وجہ سے کہ اگر میں آج یہاں کھڑے ہو کے دودھ کا پیالہ پی لوں تو کل قیامت کے دن علی اصغر یہ نہ کہے کہ میں تو دنیا سے پیاسا آ گیا تھا، پھوپھی جان آپ جو ہے کہ دودھ کے پیالے پی رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میری مجبوری ہے کہ میں دودھ کا پیالہ نہیں پیتی، ہاں یہ ضرور ہے اگر کوئی دعا کرنی ہے تو بتاؤ میں آپ کے لیے دعا کر دیتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں جب مولا علی کے گھر خادمہ تھی اس وقت
علی کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا، دوسرے کا نام حسین تھا۔ میں ان کا جھولا جھلاتی تھی، میں ان کو اٹھاتی تھی، خدمت کرتی تھی۔ اور ایک ان کی بیٹی تھی مولا علی کی، جس کا نام حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا۔ اور میں نے سنا ہے، مجھ تک خبر پہنچی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن اب میرا دل کرتا ہے اگر آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر مجھے امام حسین کی زیارت کرا دے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا دیدار مجھے کرا دے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا اماں تجھے مبارک ہو، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو وہ مائی جس کے ہاتھ میں عصا تھا، لاٹھی تھی، سہارے کھڑی تھی، تو رو کے کہنے لگی بیٹا میری دعا فوراً کیسے قبول ہو گئی؟ آپ نے جواب دیا اماں یہ نیزے کی نوک پہ جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ کوئی اور نہیں پڑھ رہا، یہ حسین ابن علی ہی پڑھ رہا ہے، اور یہ تیرے سامنے جو کھڑی ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ وہی ہے کہ جس کو بچپن میں تو خدمت کرتی تھی۔ وہ مائی، اب بندہ بعض اوقات جب جذبات میں ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں کہ کئی لوگ، ویسے میں مثال اسی دیتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، کئی لوگ کہتے ہیں ہم دوڑ نہیں سکتے، جب کسی خوف کی وجہ سے ان کو دوڑنا پڑتا ہے وہ دوڑ جاتے ہیں۔ کئی لوگ ان میں طاقت نہیں ہوتی، لیکن جب لڑائی کرتے ہیں غصہ آتا ہے تو وہی بندہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ مائی جو آسے پہ کھڑی تھی وہ سیدھی ہو گئی، اس نے کہا کہ زینب بیٹا آپ یہ کیا کہہ رہے ہو، اگر زینب اس بازار میں آ جائے تو قیامت نہ آ جائے؟ آپ نے جواب دیا اماں زینب تو آ گئی ہے لیکن قیامت نہیں آئی، زینب تو آ گئی ہے لیکن قیامت نہیں آئی۔ آپ المختصر کہ میرے تو 2-4 منٹ رہ گئے ہیں، عنوان تو بہت لمبا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں جاتا ہے تو یزید بدبخت جو تھا اس کے ہاتھ میں بھی چھڑی تھی، وہ بڑا خوش ہو رہا تھا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پہ وہ چھڑی مار رہا تھا۔ وہاں پر بھی صحابی رسول ایک موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بدبخت ان لبوں پہ چھڑی ہٹا دے، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ اللہ کے محبوب ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ کہنے لگا اس کو قتل کر دو۔ اس صحابی رسول کے خاندان کے لوگ کھڑے ہو گئے اور اس کو صحابی رسول کو لے کے گھر چلے گئے، لیکن جب اس کو موقع ملا گھر سے اٹھا کے بدبخت وہ لے آیا اور صحابی رسول کا سر اس نے پھر قلم کرایا، اس وجہ سے کہ انہیں بھرے مجمع کے اندر کہا تھا کہ امام علی مقام کے لبوں پہ چھڑی نہ مار، یہ وہ لب ہیں جن پہ سرکار بوسہ دیا کرتے تھے۔ پہلے بڑا خوش ہو رہا تھا، پھر سیاست ہوتی ہے، پھر جب دیکھا کہ لوگ جناب ان کے رنگ چینج ہو رہا ہے، کہنے لگا ابن زیاد بدبخت ہے، اگر میرے پاس آنے دیتا تو میں یہ نہ ہوتا۔ وہ ویسے سیاسی بیان تھا، ویسے وہ سیاسی بیان تھا، ورنہ یزید پورا راضی تھا، جو کچھ ہوا وہ یزید کی وجہ سے ہی ہوا۔ اور کہنے لگا امام سجاد دیکھو جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا 3 کام کر، پہلا کام یہ کر کہ جمعے کا خطبہ میں دوں گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جمعے کا خطبہ آپ دیں۔ آپ نے فرمایا دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں مدینہ منورہ پہنچایا جائے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ فرمایا تیسرا کام یہ ہے کہ میرے باپ کے جو قاتل ہیں میرے حوالے کر۔ کہنے لگا نہیں نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا، 2 آپ کے مان لیتا ہوں، تیسرا کام میں آپ کا یہ نہیں کر سکتا۔ آپ حکمران تھا، حکومت تھی، کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ اس وجہ سے وہ مجرم خود تھا، وہ خود مجرم تھا، اس نے حوالے کس کو کرنا تھا؟ اب امام پاک نے جب خطبہ دیا نا جمعے کا تو لوگ خطبہ جب سنا تو زار و قطار رو پڑے۔ اب یزید نے دیکھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، بیٹھا تھا مسجد میں تو مؤذن کو کہنے لگا اذان شروع کر دو۔ خطبے کے درمیان میں اس نے کہا اذان شروع کر دو۔ جب مؤذن نے اذان شروع کی اور پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے فرمایا بتا یہ اذان کے اندر نام تیرے نانے کا ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ بدبخت تھا، لیکن اس نے وہاں پر ہی ظلم صرف نہیں کیا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ اس نے مدینہ منورہ پہ حملہ کرایا، مدینہ منورہ مسجد نبوی کے سین میں گھوڑے باندھے جو لد اور پیشاب مسجد نبوی کے اندر کرتے تھے۔ 10,000 صحابہ کو یزید نے قتل کرایا مدینہ منورہ کے اندر۔ 3 دن معاذ اللہ استغفر اللہ
اس نے کہا کہ مدینہ منورہ آپ پہ حلال ہے، جو دل ہے کرو۔ مسجد نبوی کے اندر شراب پیتے تھے، اور 3 دن اور 3 راتیں مسجد نبوی کے اندر اذان بھی نہیں ہوئی، اقامت بھی نہیں ہوئی، جماعت بھی نہیں ہوئی۔ سمجھانے کے لیے مسجد ہے نا، آمنہ مسجد، اب انتظامیہ نے بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، بھائی آپ کی ڈیوٹی ہے یہاں اذان دینا، نماز پڑھانا آپ کی ڈیوٹی ہے۔ کئی بار انسان ہے ہو جاتا ہے کہ بندہ لیٹ بھی ہوگا، اذان نہیں ہوتی، 20 منٹ پہلے ہوتی، 10 منٹ ہوئے نے، کئی بار 5 منٹ ہوئے نے، تو پھر لازمی گل ہے جس لئے اذان محلے جاندی تو پھر لازمی گل ہے آواز جاندی ہے مسجد اذان لیٹ ہوئی ہے جی، پھر وہ کلاس ہوندی پر لازمی گل ہے جی اذان کیوں لیٹ دیتی ہے، اگر اللہ نہ کرا نماز ہی نہ ہوا ہے تو پھر لازمی گل ہے وہ پوچھتے ہیں جی کیوں جی نماز کیوں نہیں ہوئی۔ یہ عام مسجد ہے، عام سے مراد یہ ہے کہ کالٹیکس روڈ کی مسجد ہے، وہ مسجد وہ ہے کہ جہاں ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، سرکار نے فرمایا میرے ممبر سے لے کے یہ جو جگہ ہے نا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور قاضی ایاز نے لکھا ہے کہ جہاں سرکار کا روزہ مبارک ہے وہ جگہ بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، عرش اللہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جگہ وہاں پہ 3 دن اذان بھی نہیں ہوئی، اقامت بھی نہیں ہوئی اور جماعت بھی نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب مجھے انہوں نے پکڑا نا تو میں دیوانوں کی طرح حرکت کرنے لگا، تو وہ کہنے لگے یار یہ کو پاگل سا بندہ ہے، اس کو کیا مارنا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ مجھے چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم 3 دن اور 3 راتیں میں مسجد نبوی شریف میں رہا، جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا وعزتی و جلالی، اللہ کے عزت و جلال کی قسم سرکار کی قبر مبارک سے مجھے اذان کی آواز آتی تھی۔ تو سن ڈیلی سبحان اللہ آکھنا، گھر جا کے آکھ لے لیکن آکھے ضرور۔ میرا امام ویسے نہیں کیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہمارا یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کہ الحمدللہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، یہ سرکار کی حدیث ہے، الانبیاء واحیاء فی قبورہم، کہ سارے نبی زندہ ہیں، سارے نبی جو ہے نا وہ زندہ ہیں، سرکار کی حدیث ہے۔ بھائی شہید زندہ ہے تو مجھے بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور یہ یزید بدبخت خانہ کعبہ پہ حملہ کرایا، لیکن جب اس کی موت آئی اس کے جسم پہ دانے نکلے۔ 6 سال بعد واقع کربلا کے بعد مختار بن سقفی نے بدلہ لیا، ایک ایک کو چن کے مارا، ایک ایک کو، لیکن جب ابن زیاد کا سر قلم کیا تو ایک پتلا سا سانپ آیا جو ابن زیاد کے کان کے سوراخ میں داخل ہوا، منہ سے نکلا، پھر منہ میں داخل ہوا، ناک سے نکلا، تو اللہ نے بتا دیا لوگوں یہ میرا وہ عذاب ہے جو بندے کو مرنے کے بعد میں قبر کے اندر دیتا ہوں، لیکن ان ظالموں نے اتنا اہل بیت پہ ظلم کیا کہ ان کو عذاب میں نے دنیا پر ہی دے دیا ہے۔ اگر میرے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کو ایک ایک کا نام لے کے بتاؤں کہ شمر کی موت کیسے آئی، یزید کی کیسے آئی، ابن زیاد کی کیسے آئی، خولہ بن یزید کی کیسے آئی، عمر بن سعد کی کیسے آئی، انگلیوں پہ میں نام لے کے آپ کو بتاؤں، یہ طریق آگے بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں، لیکن میرا وقت اتنا ہو گیا ہے۔ میں اکثر جمعے پہ کہا کرتا ہوں، آپ بجلی بھی چلی گئی ہے، کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے نا کہ مولوی صاحب بس کرو تو وہ پھر مزہ نہیں رہتا، تو بندے پہلے ہی چاہیے کہ بندہ اپنا ٹائم اپنے حساب سے رہنے ہو یا گل بھی مک جائے، وہ پنجابی آتے کہ سپ ہی مار جائے تو لاٹھی بچ جائے، ٹھیک ہے نا۔ عزت اسی چیز ہوتی ہے، عزت کیتی نہیں ویندی، عزت تو کروائی ویندی ہے۔ تقریب میں نے 4 جمعے الحمدللہ 1:10 پہ اس وجہ سے شروع کی ہے کہ یہ عنوان بہت بڑا لمبا تھا لیکن اس کو ختم پھر بھی نہیں کر سکے۔ آج جو عنوان تھا وہ میں آپ کے سامنے آدھا بھی نہیں بیان کر سکا، لیکن آپ صرف یہ دعا کرو کہ ہم نے ذکر کیا، آپ لوگوں نے سنا، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے صدقے، کربلا کے شہداء کے صدقے میری اور آپ تمام کی مشکلات کو آپ دور اللہ تعالیٰ دور فرمائیے، اور ہمارے مسجد کے جتنے نمازی یہاں جو حاجی آفتاب صاحب کو دعا کے لیے کہا کہ ان کے یہ دعا کریں، جتنے بھی